السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعطیناک الکوثر. اچھا آپ بتائیے فصلی کیا مطلب ہے اس کا؟ بس نماز پڑھے. کون؟ کتنے لوگ؟ بس کتنے لوگوں کو کہا نماز پڑھنے کو؟ بس آپ سب نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے. فصلی لربک اپنے رب کے لیے. ٹھیک ہے. وانحر اور قربانی دے. اوکے ٹھیک ہے. میرا یہ سوال ہے فصلی جو ہے یہ کتنے لوگوں کو کہا؟ کتنے لوگوں کو؟ واحد ہے، دو ہیں، جمع ہے، کیا ہے؟ واحد ہے. واحد کون ہے؟ نبی پاک کی بات ہو رہی ہے ادھر. اللہ بس انہیں کو بتا وسلم کو کہتے ہیں کہ فصلی بس نماز پڑھے. جی تو مخاطب جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو واحد کا صیغہ یہ فصلی. ٹھیک ہے. پھر لربی کا، لربی اپنے رب کے لیے. اپنے رب کے لیے. ربی کا تو لی کا مطلب ہے لیے، لیے ربی کا رب، اور کا آپ کے اپنے رب کے لیے. ٹھیک ہے. پھر ونحر اور قربانی کی. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی آیات جو ہیں 7 ہیں اور یہ سورہ بھی مکی سورت ہے اور رکوع اس کا 1 ہے. ٹھیک ہے. ارأیت، جو ہے یہاں پہ لفظ اس کا مطلب ہے یعنی حمزہ کا مطلب ہے یہ سوالیہ ہے، حمزہ استفہامیہ ہے. ٹھیک ہے. کیا؟ رأیت دیکھا آپ نے، الذی جو، یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین دین کو. اب یہاں پہ دین سے مراد کیا ہے؟ دین کے بہت سارے میننگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک میننگ یہ ہے یہاں پر جو مراد ہے وہ ہے قیامت کا دن. ٹھیک ہے. روز جزا، قیامت کا دن. ٹھیک ہے. جو حساب کتاب کا دن ہے. ٹھیک ہے. دین کا مطلب شریعت بھی ہوتا ہے، وے آف لائف. آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں دین پہ چلانا ہے نا، ہمارے بچوں کو دین پہ رکھنا. تو دین کیا ہے؟ وہ طریقہ کار، وے آف لائف. جو دین یعنی اللہ کے حکم کے مطابق جو زندگی گزاری جاتی وہ بھی دین کہلاتا ہے. جیسے اہدنا الصراط المستقیم. کیا یہ کہتے ہیں نا جب سورۃ فاتحہ میں بھی آتا ہے نا اہدینا. نہیں دین وہ نہیں ہے. وہ دین وہ اہدینا وہ ہدایت سے ہے. وہ اہدین اس کا آپ کا دال کی کسرہ کو کھینچ رہی ہیں آپ خود، حالانکہ وہاں دال کے نیچے زیر ہے. اہدینا دکھا دیجئے ہمیں. اس کا مطلب یہ ہے راہ دکھا دیجئے ہمیں. یہاں پہ دین سے مراد یہاں پہ صرف یہ جو دال زیر یا دین
सूरतुल काफिरून में पढ़ा था, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जी जी तो वो क्या था उससे मुराद? तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन, है ना? क्या मतलब है? अभी पीछे ही पढ़ा आपने, तर्जुमा उसमें हम यही करेंगे ना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। तो मुराद यही है कि जो रास्ता जो है यहाँ पे अल्लाह ने, तो वही है, मुराद ही है। दीन से मुराद अपने दीन, यानी कि अगर तुम अपने दीन पर राजी हो और इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो मैं अपने दीन पर राजी हूँ, मैं इसे क्यों छोड़ूं? तो जैसे लना अमालुना वलकुम अमालुकुम जैसे होता है, तो दीन से मुराद ये है कि वो तर्ज जिंदगी, वो अकायद जिसके मुताबिक जिंदगी हमारी बनती है। देखे ना, एक हिंदू है, वो भी सारा खाना पीना रोजमर्रा के काम तो वही करते हैं सारे, कोई भी किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक, तो हिंदू क्या या कोई भी जो अल्लाह को छोड़कर कोई भी और किसी को वो पूजते हैं या जिसकी कोई इबादत करते हैं, वो उसका दीन है, उसका तरीका कार है, वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। और एक दीन होता है, यहाँ पर जो है इस जगह पर रोजे जजा है, ठीक है, इस जगह पर, हर जगह का ना अलग मीनिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रोजे जजा को झुटलाता है। एक में दीन का मतलब यह है कानून, कानून, लॉ, ठीक है। वो कैसे पता चलता है? सूरह यूसुफ में आता है कि वो जब उनको रखना होता है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई हैं वहां पर होते हैं, तो किस तरह से वो उनको, वो कोई तदबीर या कुछ ऐसा होता, तो उनके जो वहाँ इजिप्ट में जो रहते थे, तो उस रूल के तहत, उस लॉ के मुताबिक कोई किसी को इस तरह से नहीं रख सकता था वहां पर। तो उन्होंने उसकी एक तदबीर की थी कि प्याला उनके गले में रख दिया था, तो जो फिर जिसके सामान में वो गल्ला निकला उसको फिर उन्होंने रख लिया। वहां लिखा दीन इल मलिकी, यानी उस बादशाह के लॉ के मुताबिक उनको नहीं रख सकते, तो वहां पे लॉ भी उससे मुराद है, कानून भी मतलब है। तो अरबी में एक लफ्ज के, जिसको कहते हैं अक्सर मिन माना, यानी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उस जुमले के मुताबिक वहां पे वो तर्जुमा याद किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या करता है, अराअयता, क्या देखा आपने, अल्लदी, उस शख्स को जो झुटलाता है। एक होता है झूठ बोलना, काफ दाल बे, किज्ब, ठीक है, वो होता है झूठ बोलना। काजिब, झूठ बोलने वाला, खुद तो झूठ बोल ही रहे चले, लेकिन कज़्ज़ब जब आता है ना, तो मतलब ये है कि अब खुद तो वो है, दूसरों मतलब उसको उसको झुटला रहे। लफ्ज उसके अंदर भी काफ दाल बे आया है, झूठ में भी हम लोग झूठ लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और झुटलाना भी लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो वही है, झुटलाना, झूठ बोलना, ये सर उसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो कज़्ज़बा यानी वो झुटलाता है, युकज़्ज़िबु झुटलाता है, कज़्ज़बा झुटलाया, और युकज़्ज़िबु वो झुटलाता है। किसको? बिद्दीन, रोजे जजा को झुटलाता है। फज़ालिका, फ, तो, ज़ालिका यही वो शख्स है, अल्लज़ी जो, यदू, यदू यानी कि धक्के देता है, अल यतीम, यतीम को। अब उसके अंदर, यानी जो रोजे जजा को झुटलाता है ना, उसकी इखलाकी बुराइयां फिर उसके अंदर क्या क्या पैदा हो जाती हैं, यानी फिर उसको आखिरत का जवाबदेही का एहसास नहीं होता, इसलिए फिर वो यतीम के साथ भी बुरा सलूक करता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या करता है, वला यहुद्दु, और नहीं तरगीब देता, अला, पर, तामिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने पर, यानी खुद तो खिला नहीं रहा, लेकिन फिर होता है ना कि कोई नेबर में कोई है, उसको कहे कि भाई प्लीज आप इनकी हेल्प कर दें, कुछ ऐसा, उस तरगीब भी नहीं देता। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पर तो ये उसकी वो वाली बता दी, सिफात या उसकी इखलाक की बुराई। उसके बाद कह सकते हैं, अगली आयत है आयत नंबर 4 में, फवैलुल लिल मुसल्लीन। फा का मतलब हो गया पस, वैल का मतलब हलाकत,
تباہی بربادی سارے لفظ اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے. للمصلین، ان نمازیوں کے لیے. یہاں پہ نا ترجمہ جو ہے نا کہ مطلب بس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، اس لیے انہوں نے بریکٹ میں ان نمازیوں کے لیے کہا. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ہیں جو جن کے لیے، وہ کون سے؟ سارے نمازیوں کے لیے تو نہیں ہے نا. ان کے لیے الذین، وہ جو، ہم وہ، عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے، ساہون، غفلت کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا برائی ہے؟ الذین، وہ، ہم، اور وہ جو، یراؤن، دکھلاوا کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور کیا برائی ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، الماعون، عام استعمال کی چیزیں. عام جو آپ یوز کی چیزیں ہوتی ہیں نا، چھوٹی کسی کو ضرورت پڑی تو جس کی اتنی بہت زیادہ کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی، تو ایک دوسرے کو دینے میں، ہیلپ کرنے میں، پرانے زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں بھی محلے میں آپ رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کو ضرورت پڑ جاتی ہے، تو وہ چیز دینے سے بھی وہ منع کرتے ہیں. یعنی ایسے لوگ ہیں. تو اب اس سورت کو سورت الدین بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سورت ارأیت بھی کہا جاتا ہے، سورت الیتیم بھی کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور استفہام سے مقصد جو ہے اظہار تعجب ہے. یہ پہلے ہی نا، اے رأیت، کیا تو نے دیکھا؟ ایسے آپ کسی کو حیران ہو کے کہتے نہیں کیا دیکھا تم نے فلاں چیز کیسے ہے؟ تو یعنی یہاں اظہار تعجب کے ایسے شخص کو دیکھا. رؤیت یعنی معرفت کے مفہوم میں ہے، اور دین سے مراد آخرت کا حساب اور جزا ہے. بعض کہتے ہیں کہ کلام میں حذف ہے، اصل عبارت ہے کیا تو نے اس شخص کو پہچانا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یا آیا وہ اپنی اس بات میں صحیح ہے یا غلط ہے. تو اب یہ شخص جو ہے وہ کیا ہے؟ مطلب ہے کہ ایک تو بخیل بھی ہے، یہ ظاہر ہیلپ نہیں کرتا کسی کی، اور دوسرا یہ کہ قیامت کا منکر ہے. روزے جزا کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کا جھٹلانا. پھر اس کے بعد اس کے اندر اخلاقی برائیاں کیا پیدا ہو گئیں؟ بھلا ایسا شخص یتیم کے ساتھ پھر حسن سلوک کیوں کر سکتا ہے جس کو یہ ڈر ہی نہیں کہ مجھے کوئی پوچھے گا؟ تو یتیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا نا جس کے دل میں مال کی بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت اور محبت ہوگی. دوسرے پھر اسے اس امر کا یقین ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی. مطلب جو بھی کوئی انسان عمل کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی کوئی سوچ ہوتی ہے. مطلب یا خود اس کے اندر ایک ہوتا ہے کہ بھئی انسانی ہمدردی اور سارا کچھ ہے، اس کی وجہ سے کوئی نیکی کر لے، لیکن اس سے بڑھ کر جو اوپر ہے وہ یہ ہے کہ یہ رب کا حکم ہے، یعنی اور قیامت کے دن اس کا مجھے اچھی جزا ملے گی. یہ ساری سوچ جو ہے اس کے عمل بدل دے گا. تو یہ کون کام کرے گا؟ جس کے اندر آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا، تو وہ پھر جو ہے وہ یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے گا، اور آپس میں لین دین کے معاملات ہیں وہ بھی درست کرے گا. تو اب ہے اگلا کہ فویل للمصلین جو آیا، تو یہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے، یا نماز کو اس کے اپنے مسنون وقت میں نہیں پڑھنا، جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں، یا پھر پڑھتے تو ہیں لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے. یہ سارے ہی مفہوم اس میں آ جاتے ہیں، ساہون میں، ٹھیک ہے. اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کوتاہی سے بچائے، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ نماز جو ہے وہ سورہ نساء میں جو کیا کہتے ہیں یہ منافق تھے، وہ تو مسجد میں جایا کرتے تھے، 5 وقت نماز کے لیے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ کیسے آتے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. کہ یہ لوگ جو ہیں وہ قاموا یعنی کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، نماز کے لیے جب آتے بھی ہیں نا تو کسمساتے ہوئے، سستی کے ساتھ، یعنی بے دلی کے ساتھ.
لیکن یراؤن الناس یعنی لوگوں کو کیسے، پھر ظاہر ہے ان کو یہ بھی تو شو کرنا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس لیے مسجد میں جاتے تھے لیکن ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، مطلب ہے کہ وہ اللہ کا کم ہی ذکر اس میں وہ کرتے تھے. تو یہ نماز پڑھنے کی جو ہے نا بری عادتوں میں سے کچھ عادات کے بارے میں بتایا گیا کہ ہمیں نماز کو درست کرنا ہے انشاءاللہ. تو اس لیے وقت پر جو پڑھنا اور ٹائم پر پڑھنا، پڑھ لیا تو پھر ریاکاری اور نمود و نمائش سے بچانا، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں نا کہ ریا جو ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. شرک سے مراد یہ ہوتا ہے کسی کو اس کے برابر ٹھہرا دینا، ٹھیک ہے. شریک کمپنی جیسے کہتے ہیں، شریکہ کمپنی ہوتی ہے، تو کمپنی میں دو لوگ برابر کے پارٹنر ہوتے ہیں. تو اب ہم نے اگر کسی بندے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لی تو ہم نے تو پھر اس کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. نماز تو اللہ کے لیے تھی لیکن بندوں کو دکھانے کے لیے کر دی تو پھر اس کا پھر پارٹنر وہ بندہ بھی بن گیا. تو اس لیے پھر وہ بھی شرک کے زمرے میں آ گئی. اللہ اس سے بھی بچائے، محفوظ رکھے ہمیں. اس کے بعد وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ جو ہے میم عین نون معنون، کس کو کہتے ہیں؟ شیء قلیل، چھوٹی سی معمولی سی کوئی چیز. تو بعض لوگ اس سے مراد زکوٰۃ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اصل مال کے مقابلے میں بالکل تھوڑی سی ہی ہوتی ہے، یعنی 2.5%. اور بعض جو ہیں اس سے گھروں میں برتنے والی چیزیں مراد لیتے ہیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے مطلب مانگ لیتے ہیں. مثلا کبھی فار ایگزامپل بریانی بنانی ہے، ہمارے گھر میں دیکھتا چھوٹا ہے اور بڑے لوگوں مطلب زیادہ لوگ ہم نے بلا لیے تو نیبر سے وہ بڑا والا دیگچا لے لیں. یا پھر یہ کہ ابھی ہمارے پاس نمک مرچ وغیرہ میں سے کوئی چیز کم ہے اور فوری طور پہ ہمیں کچھ بنانا ہے، تو بجائے کہ ہم کہیں سے جائیں منگائیں تو نیبر سے کہا کہ ہمیں یہ دے دیں. یا کوئی بھی یہ مطلب کسی بھی طرح کی مثال کی ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم ایک دوسرے سے نیبرز میں سے لیتے ہیں تو وہ بھی دینے سے منع کرتے ہیں. اس میں بھی ان کے دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے جو کہ ایک بخل کی اور کنجوسی کی علامت محسوس ہوتی ہے. اور یہ حرکتیں جو ہیں سب منکرین قیامت کا ہی طریقہ کار یا شیوا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہمیں بچائے اور صحیح راہ پر چلائے اور جو صحیح دین ہے اس پر چلائے. آمین یا رب العالمین. اب یہاں پہ آپ لفظی ترجمہ بھی یاد کیجئے گا اور کیا کہتے ہیں با محاورہ بھی. اب وہ بتائیں آیت نمبر 1 کے احکامات پہ بات کریں گے. جی سب سے پہلے ایروآیتا میں حمزہ کا طیہ ہوں اور را مفخم یالین، الذی میں حمزہ وصلیہ اور یا مدہ. جب ملا کے پڑھیں گے تو حمزہ وصلیہ کو نہیں پڑھیں گے. ہاں یکذب میں کچھ بھی نہیں ہے، اور بالدین میں حمزہ وصلیہ اور لام شمسیہ یا مدہ مد عارض باسبب سکون عارضی. وقفاً مدارج کب بنتی ہے؟ جب مدارج کب بنتی ہے؟ جب وقف کریں گے. جی جب ٹھیک ہے نا، وقف کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک جزاک ہے. اللہ خیر. بس آئیے بس پھر. اوکے. اگلی آیت کا کوئی اور جی کرے گا؟ میں کوشش کروں. جی بسم آیت اللہ نمبر 2. الرحمن الرحیم. آیت نمبر 2 ہے فذالک. اس میں بجی زا جو ہے الف صغیرہ ہے اس کے اوپر، اور آگے الف حمزہ وصلیہ ہے، لام شمسیہ ہے، یا سے پہلے زیر ہے. الف صغیرہ ہے تو کریں گے کیا؟ کتنی حرکات اس کو لمبا کریں گے؟ 2 حرکات لمبا کریں گے باجی. ضروری ہے کہ الف الف صغیرہ صغیرہ کو 2 حرکات کریں گے. ہاں جی فذالک الذی، اب یہاں پہ فذالک الذی کے اندر حمزۃ الوصل آیا ہے تو 2 کلمات کے بیچ میں آ گیا تو ہم نے نہیں پڑھنا. نہیں لیکن پڑھا اگر جائے گا. لیکن حمزہ وصلیہ سے ابتدا کرنی ہے تو کیا کریں گے؟ زبر دیں گے باجی، اس کو لام تعریف ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہے اس کے بعد اوکے یا سے پہلے زیر ہے، حرف مدد 2 حرکات اس کو بھی لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. یا دو اس میں بھی حمزہ وصلیہ 2 لفظوں کے درمیان آ گیا ہے باجی، سے نہیں پڑھا جائے گا. لام شمسیہ ہے اور یہ حفظ نفس اور توسط فی صوت ہے. صبر 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 صبر. الیتیم جو ہے یہ یا لام شمسیہ ہے؟ نہ قمریہ ہے باجی، اس کے اوپر جزم ہے. میں نے سوری بائی باجی، مسٹیک. اٹس سوری. اوکے نو پرابلم. اسی لیے میں نے ہاں کہا بائی کیونکہ مسٹیک ہے وہ، آپ کے تصویر اور مائنڈ تصویر میں ہونا تھا. بعض دفعہ ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ لفظ کوئی اور ہوتا ہے، منہ سے کوئی اور نکل جاتا ہے، لیکن سننے والے جو ہیں وہ ایگزیکٹلی کیا وہ میں نے سمجھیں گے؟ قرآن کا تہذیب دیکھ رہی تھی.
बेटा एक यस, तो मिनट। मुझे पता था इससे कि आपको पता है, लेकिन आपके मुंह से रवानी में शमसिया निकला है। ओके, यतीमा। अब हाँ इसका जी स्टॉप कर देंगे तो कौन सी मद होगी? बाजी, इस पे पहले मद आ रही है, उस पे हम कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं, तो ये मद आरिज बासबब सुकून आरजी होगा, जिसकी हरकत 2, 4 या 6 हैं, और इसे वक्फ बिल अस्कान भी होगा बाजी। वो तो सब पे ही होगा, सब हर आयत पे हाँ वक्फ जी बिल इसकान। अस्कान। हाँ, यानी मैं बता रही हूँ कि वक्फ बिल इसकान हर आयत पर है यहाँ पर, ठीक है किसी में भी बाजी, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट नहीं है। ठीक है, चलें, सही। जज़ाकल्लाह खैर। ओके, आयत बाजी नंबर 3 का कौन? बाजी कुछ अल्लाजी वाला जो लाम है उसको भी शमसी कहेंगे? जी, शमसी है, शमसी है। लेकिन जी शमसी में तो लाम तो नहीं पढ़ा जाता, पर इधर तो हम पढ़ रहे हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे लाम मुशद्दद है, बाकी सब जगह पर जितने भी हरूफ है ना, हरूफ शमसी, उसमें मसलन दुनिया ले लें, जी ठीक है। अब अगला हर्फ दाल है, तो हमजा जी वसलिया जो है वो दाल पे जाएगा, दुनिया। हम्म, ठीक है, ये मेरा नुक्ते थोड़ा आगे पीछे हो गए, ठीक ठीक से ठीक है। दुनिया, हमजा वसलिया सीधा दाल पे गया, अशम्स शीन पे गया। अब जी अगर हम कहते हैं ये, और दूसरी बात ये जो है अल्लादी, लफ्ज अल्लादी और अल्लाह और अल्लाती, जिस तरह आपने देखा इन्ना में ये नून मुशद्दद है, और उसके साथ उन्होंने नून अलिफ ना भी लगा दिया, इन्ना, बेशक हमने, इसको इकट्ठा ही हम पढ़ते हैं इन्ना, हालांकि ये भी नून है, ये भी नून जी है ना। तो जी यहाँ पे इसको इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पे इसको अलग नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि हमजा वसलिया अलग करें और लदी अलग करें, जबकि दुनिया में हम अल अलग लिख सकते हैं, दुनिया अलग लिख सकते हैं, ठीक है, दुनिया, ताकि बता सके कि ये अल है। लेकिन ये अल लदी ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अब अगला हर्फ लाम ही है ना, मतलब हुक्म तो लाम का हम पढ़ रहे हैं, लाम तारीफ का। तो जी अब लाम का लाम में मर्ज करेंगे तो क्या करेंगे? अल ही करेंगे ना। जी तो इसलिए अल्लती, अल्लदी, अल्लाह, इन सब में लाम शमसिया ही है, लेकिन इनको ये पार्ट ऑफ द वर्ड है, लेटर है, मतलब जो ये हिस्सा इसका, पूरे इसका यानी अल्लदी, अल्लती, अल्लाह, इसमें हम अलग नहीं लिख सकते, लेकिन ये लाम शमसी ही है। वाला ला हरफ मात है, इसको 2 हरकत लंबा करेंगे। यहुद्दू और द्वाद मुहफ़्फ़म। पता है क्या, आप बात सही कर रहे होते हैं, लेकिन जिनको बताया जा रहा था ना, उनको बात अगर बिल्कुल बिगिनर है, उसको आपने कहा ला हर्फ मद है, अब हमें क्या पता आप किसको कह रही हैं, लाम को कह रही हैं, अलिफ को कह रही हैं, तो कहेंगे वला में अलिफ से पहले जो जबर है वो हर्फ मद है। जी बाजी, ये बाजी वला बात, में, जी बाजी, हाँ बिल्कुल, ये जी क्लियर बाजी, हमें समझ आए। जी जी बोलिए। बाजी। वला में बाजी अलिफ से पहले जबर है, तो ये हरफ मद है और इसको 2 हरकत लंबा करेंगे। यस, यहुद्दू द्वाद मुहफ़्फ़म हरूफ का तीसरा दर्जा है। औला जो खड़ी जबर है, ये अलिफ मकसूरा है और इसको भी 2 हरकत लंबा करेंगे। यस, त्वामिल, त्वाब जी, ये भी मुहफ़्फ़म हरूफ का दूसरा दर्जा है। त्वामिल ओके। मिस्कीन, आगे हमजा वसलिया और लाम कमरिया, और मिस्कीन और या ओके, साकिन नहीं ज़ेदा। तो ये आधी बात है, यानी आगे हमजा वसलिया, आगे कमरिया, हाँ है तो सही, करना क्या है इनको, यानी जी हर बाजी, चीज में रूल बताना है कि यहाँ पे तामिल मिस्कीन के बीच में ये हमजातुल वस्ल आ गया, ठीक है। बाजी ये नहीं अब पढ़ा जाएगा, दो कलमात के बीच में हमजा वस्ल नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है। जी बाजी, हाँ, ये बताना है ना कि क्या है मकसद, क्या है बताने का। जी फिर बाजी। उसके और बाद है, अगर यहाँ, जी बाजी, ये इब्तिदा करनी हो तो जी बाजी, फिर लाम इसको जबर देंगे हम, अलिफ को जबर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो लाम जबर, तारीफ है ना, इसको जबर ठीक है, देंगे। अल ठीक है, मिस्कीन,
اور آگے ٹھیک ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، اس کو بھی 2 حرکات لمبا کریں گے. اور یہاں پہ وقف بالاسکان ہوگا اور مد عارض بس بب سکون عارض، اور اس کو 2 4 یا 6 حرکات لمبا کریں گے، اور 6 حرکات بہتر ہے. باتیں آپ لوگ کی صحیح ہوتی ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں نا کمپلیٹ مکمل نہیں ہوتی. مثلاً طعام المسکین میں آپ نے جو مطلب میں ایسے اس طرح سن رہی ہوں جیسے ایک بگنر کی طرح سن رہے ہیں جسے کچھ نہیں آتا. تو آپ نے مجھے یہ بتایا مسکین میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ حرف مد ہے، 2 حرکات کریں گے. پھر آپ نے آخر کہا کہ یہ مد عارض بس سبب سکون عارض ہے اور اس کو وقف الاسکان ہے. اور یہ اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کو 2 حرکات ہم نے کیا تو کس کو ہم نے مد عارض کیا؟ باجی مجھے یا ساکن کو، یہ جو مجھے تو نہیں یا سمجھ آئی. مدہ، یا مدہ آپ کے ایکسپلین کرنے میں وہ بات پوری نہیں تھی. مطلب میرا کہنے کا مقصد ہے آپ بات صحیح کر رہی ہوں گی، لیکن ایکسپلین ایسے کریں. آپ کہیں المسکین، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ حرف مد ہے، ٹھیک ہے. جی باجی، جی باجی. مسکینی نون کے نیچے زیر ہے، لیکن ہم نے اب یہاں رکنا ہے، وقف کرنا ہے. جی باجی. وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے. رکنا وقف کرنا کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو جی اب ہم باجی. نے وقف کرنا ہے تو اس لیے نون کی جو زیر ہے وہ نہیں پڑیں گے. تو اب جی باجی. رکنے کی صورت میں یہ وقف جو ہے اب یہاں پہ تب ہم اس کو مد عارض بے بس سبب سکون عارضی کریں گے اور پھر اس کو 2 یا 4 یا 6 حرکات کر کے وقف کیا جائے گا. جی باجی. ٹھیک ہے. جی باجی. مدد طبعی اور چیزیں مطلب ہر چیز واضح ہونی چاہیے. ویسے آپ کو مطلب پتہ ہے رول، لیکن اکثر یہ بتاتے رہتے ہیں یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ یہ ہے، ہے ایسے ہی، لیکن کریں کیا اس کو، یہ ایکسپلین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. جی باجی. جی باجی انشاءاللہ. آیت نمبر 4 کون کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فویل میں یا سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین یا ہوگی. نہیں، یا کون سی یا سے پہلے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہے. آپ نے ساکن نہیں بتایا تھا، جی مجھے کیا سوری. پتا. صحیح مجھے ایسے بتایا جیسے ایک بچہ اس کو کچھ نہیں آتا تو آپ بولے یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس لیے پھر یہ یا لین یا ہو گیا. لین ہوگی. جی اس کو ٹھیک ہو گیا، نرمی سے ٹھیک ہے. پڑھیں گے. لام کے اوپر تنوین ہے تو اس کو جب لام سے دوسرے لام سے جوڑیں گے جو کہ لام مشدد ہے تو یہ ایک رہ جائے گی. وہی لل میں کنفیوز ہو گئی. وہ ینمو میں ہے ادغام غنہ کے ساتھ. بجی اس میں لام اور را دقت میں ہے. جو ہے وہ نہیں ہوتا گناہ. لام اور رام میں نہیں یہاں ہوتا پہ غنہ. بالکل یہاں پہ ادغام وداؤٹ غنہ ہے. غنہ سے بات ختم ہو ہوگا. گئی. چلیں آگے آگے چلیے. فردوس کمپلیٹ کیجیے آگے. آگے ہے لیل مسلین، تو سواد جو ہے اس میں مفخم ہے اور سواد لام سے پہلے، سواد پہ جانے سے پہلے یہ لام ساکن بتائیں، یہ کون سا لام ہے؟ جی یہ لین عمر میں سے ہے اور ہاں نہیں، صفات نہیں چاہیے. ہاں لام کی ٹائپ کون سی ہے؟ لام کی کون سی ٹائپ ہے؟ یہ لام الفعل. لام الفعل ہے. اچھا جی، سب ایگری کرتے ہیں ان سے؟ للمصلی تو آ رہا ہے، شام کو نہیں آتا. صرف وہ بتائے جو ڈس ایگری کرتا ہے. شام کو نہیں آتا. اگر آپ لام الامر کہتی ہیں جی یا لام الاسم کہتی ہیں یا لام الفعل کہتی ہیں، ٹھیک ہے، السلام یا لام علیکم الحرف ورحمۃ اللہ کہتی ہیں. وبرکاتہ. جی وعلیکم باجی یہ السلام. لام الاسم ہے. لام الاسم ہے. اچھا جی، کسی السلام نے علیکم. سلام بھی کیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون ہے؟ میں زیبا بول رہی. شناز میں بتا سکتی ہوں؟ جی بتا دیجیے. اچھا، یہ لام کمری ہے اور یہ لام حرف جار جو پہلے لگے ہیں نا اس کی وجہ سے الف جو بیچ میں حمزہ وصلیہ تھا وہ حذف ہو گیا، تو یہ پھر للمصلین پڑھیں گے. سمجھ آئی کسی کو؟ جی آئی بھائی. تو مطلب اس ایک کو الگ کر کے اگر پڑھیں گے تو لیے، یہ میں نے ان کو کلاس میں بھی یہ بتایا تھا، آج بھی بلکہ بتایا تھا.
کہ لی جو ہے یہ لیے اس کا ہوگا اور آگے المسلین پھر پڑھیں گے، الگ کر کے پڑھیں گے تو سمجھ آئی زیبا جو بتا رہی ہے؟ جی یہ لام کسرہ لی، ٹھیک ہے، المسلین یوں تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے لام کسرہ والا یا لام فتحہ والا بھی لگانا ہو، ٹھیک ہے، تو حمزۃ الوصل نہیں لکھا جاتا، نہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم نے یہ لام کو لگا لیا، للمصلین، للمتقین، سمجھ آئی؟ جی جی جی، اتنا ضروری ہے یاد رکھنا، سمجھنا۔ بہت زیادہ تو یہ لام ہے، یہ لام کون سا ہے؟ لام تعریف، تعریف۔ یا ہاں، اگر لام کے نام کے حساب سے بولیں گے تو لام تعریف ہے۔ پھر لام تعریف کی کون سی ٹائپ ہے؟ کیونکہ دو ٹائپس ہیں، ایک قمری ہے، ایک شمسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر لام تعریف میں پھر اگر کوئی پوچھتا ہے تو پھر کہیں گے اب قمری ہے، قمری، ٹھیک ہے۔ خالی سبب یہی نہیں ہے کہ یہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، وہ تو اگلی بات ہوتی ہے حکم۔ سب سے پہلے پہچان بتائیے، یعنی پہلے آپ کو لام کی پہچان ہونی چاہیے کہ یہ لام کا اس کا نام کیا ہے، اس کے بعد پھر حکم بتانا ہوتا ہے۔ حکم اظہار ہے یا ادغام ہے، ٹھیک ہے۔ 5 الذی، یہاں پہ حمزہ وصلیہ ہو رہا ہے اور لام قمری ہوگا، سوری شمسی۔ تو کریں گے آگے کیا؟ آپ نے پہچان بتائی، اب کرنا کیا ہے؟ میں نے یہی کہا مجھے جو کمی محسوس ہوتی ہے نا، آپ سب لوگ باقی کلاسز میں میں سنتی رہتی ہوں، تو آپ لوگ سب نا بتا رہے ہوتے ہیں یہاں پر یہ، یہاں پر یہ، یہاں پر یہ، لیکن کرنا کیا ہے وہ نہیں بتاتے۔ آپ نے بتایا حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی اب میں یہاں حمزۃ الوصل تو ہے، میں کیا کروں؟ اس کو میں کیسے پڑھوں؟ مجھے کوئی طریقہ تو بتائیں نا۔ زبر، ہم اس کو زبر دیں گے۔ زبر آ ہاں، تو جائے گا۔ آپ مجھے نہیں بتایا تو میں کیسے چلوں گی؟ آپ مجھے بتائیں گی یہ حمزۃ الوصل ہے، تو اس لیے اب ہم یہاں سے یہ کیونکہ شروع میں ہو رہا ہے تو اسی سے ہم ابتدا کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کو زبر جی، دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ لام زبر، تعریف سے پہلے ہے۔ لام تعریف کو جی زبر میں شانی جاتی ہے۔ جی، آگے جا وہ مدہ تو ہو رہا آپ ہے، کو یا پتا ہے، ساکن مجھے سے، ٹھیک ہے، بولیے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو جا مدہ ہوگا، اس کو دو رکعت لمبا کریں گے۔ ٹھیک، آگے ہم، میم ساکن ہے تو اس کے بعد آئین آ رہی ہے، اظہار شفوی ہوگا۔ آگے نون ساکن ہے تو اس کے بعد صاد آ رہا ہے، یہاں پہ اخفا کا غنہ کریں گے۔ آگے صاد مخفم ہے، اس کا مخفم حرف اوکے، غنہ مفخم ہوگا یا مرقق ہوگا؟ مخفم ہوگا۔ مفخم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب سواد کے بارے میں بتائیے۔ صاد مخفم ہے، اس کا مخفم حروف کا دوسرا درجہ ہے۔ آگے لام میں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو الف مدہ ہوگا، اس کو دو رکعت لمبا کریں گے۔ آگے پھر ہیم میں یا میم ساکن کے بعد سین آ رہا ہے تو اظہار شفوی ہوگا۔ آگے پھر سین میں الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے۔ آگے واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا۔ اور وقف بالاسکان، یہاں پہ مد عارض باب سکون عارض، اس کو 2 4 یا 6 رکعت کریں گے، بہتر 6 ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا بھی انداز وہی تھا جو ابھی پہلے بھی کسی سسٹر نے کہا، میں جو بتا رہی ہوں نا کہ اگر آپ نے اینڈ کا بتانا ہے نا، بیچ والے آپ نے سب میں بولا حرف مدہ، حرف مدہ، ٹھیک ہے، دیٹس گڈ۔ اب اینڈ میں اب یہ حرف مدہ بولیں یا حرف المد بولیں، نو پرابلم بولے۔ اب یہاں پر یعنی واو ساکن سے پہلے پیش کی حرف مد ہے، اس کے بعد اگلا حرف پہ ہم عارضی سکون دینے لگے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ مطلب ہم اگلے کو بتانا ہے نا، ہم چلتے آ رہے کسی آپ مطلب مجھے ساتھ لے کے جا رہی ہیں، سب بتا رہی ہیں، اب یہاں مجھے بتایا ہی نہیں ایک دم سے، اور کہیں کہ یہاں پہ اب بولے یہ نون ہے، اس کے اوپر حرکت ہے، تو اب ہم نے جب رکنا ہے نا تو حرکت نہیں پڑیں گے تو سکون ہو جائے گا۔ اب یہ سکون عارضی ہم نے دیا، تو سکون عارضی سے پہلے حرف مد ہے، تو اس لیے اب اس کو ہم عارضی سکون دیتے ہوئے پھر یہ اب حرف مد کو پھر ہم کتنی حرکات کریں گے؟ 2 یا 4 یا 2 6، تو اس 4 لیے یہ مد یا 6۔ عارض، ہاں، تو یہ 2 یا 4 یا 6 جو ہے یہ کون سی مد ہوگی؟ پھر مد عارض بس سبب سکون سبب عارض۔ سکون عارض۔ ہاں، تو ضرور بتانا ہے اینڈنگ میں کہ ہو کیا رہا ہے، سچویشن کیا ہے۔
بجی یہ بھی جو ہے ہم اللہ زینا لام شمسیہ اور اس سے پہلے باجی ہم نے زبر دینی ہے اور زبر دے کے کیونکہ اس سے پہلے حمزہ وصلیہ اور اس کے ہم نے زبر دینی ہے. کیوں زبر دینی ہے؟ باجی اس لیے کیوں کہ زبر؟ آگے ہاں باجی حمزہ لام شمسی آگے آ رہا ہے تو اس سے پہلے باجی الف جو ہے الف ہے حالی ہے اس سے ہمیں زبر دیں گے حمزہ وصلیہ کو. الف خالی کون سا والا ہے؟ حمزہ وصلیہ. تو پھر دو کبھی آپ اس کو الف خالی اور کبھی باجی ایک حمزہ نام بتائیں وصلیہ نا. یہ باجی بس حمزہ خالی وصلیہ اس کو ہم زبر دیں گے. جی لام تعریف سے پہلے حمزہ وصلیہ کو ہمیشہ زبر دی جاتی ہے. زبر دیں گے. ٹھیک ہے جی جی. آگے نہ آگے باجی یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور یہ یا ساکن ہوگا اور اس کا مخرج جوف ہے. نہیں یہاں مخرج کی ضرورت نہیں ہے. یہاں صرف جی اب مجھے بتائیے کرنا کیا ہے. آپ نے کہا یا ساکن سے پہلے زیر ہے باجی کیا؟ دو حرکات لمبا کرنا ہے ان کو. ہاں ٹھیک ہے. یہاں پہ مد ہے اس کو دو حرکات لمبا کریں گے. آگے لمبا کرنا ہم یورا باجی آگے میم ساکن کے بعد یہ اظہار شفی ہو رہا ہے کیونکہ کیوں ہو رہا ہے؟ باجی یہ اس میں میم کے بعد با اور میم کے بعد با اور وہ آئے میم آئے تو اس میں میم کے بعد میم آئے تو اس میں اظہارے ادغامی شفی ہوتا ہے. اگر کسی کلمے میں میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو پھر اس میں باجی اظہار شفی ہوگا. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ باجی اظہار شفی. اوکے ٹھیک ہے. تو سمپل آپ بولے میم ساکن کا یا آیا تو یہاں اظہار شفوی ہوگا. ٹھیک ہے. شفی ہو گیا. تو یورا باجی یہ را مخفم ہے. آگے مد منفصل جائز ہے اور اس کو ہم نے 4 یا 5 حرکات لمبا کرنا ہے اور واو ساکن سے پہلے حمزہ پہ پیش ہے اور ہاں یہ حرف مد ہے. اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے اور نون کے اوپر ہم نے اگر اس کو وقف کرنا ہے تو وقف بالاسکان بس اب مد عارض سکون باجی کیونکہ اس سے پہلے وہ مد ہے حمزہ پہ پیش ہے. اچھا مد ہے. اچھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مد منفصل جائز ہے. سب ایگری کرتے ہیں اس بات پہ؟ نہیں متصل واجب. جی مد متصل واجب ہے اور اس کو 4 یا 5 بہتر 5 ہیں لمبا کریں گے کیونکہ یہ باجی حرف مد اور حمزہ کے درمیان ایک ہی کلمے میں جب آئے تو اسے مد متصل واجب کہتے ہیں. اس طرح یواء میں 2 مدیں پائی جاتی ہیں. ایک متصل واجب اور دوسری مد عارض. چلیں آخری آیت کر رہے کون کر رہے ہیں؟ وہی باجی پہلے میم ساکن کے بعد نون آ رہا ہے. یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا. آگے واو ساکن سے پہلے پیش آ تو یہ بھی واو مدہ ہوگا. اس کا مخرج جوف ہے باجی. آگے لام قمریہ آ رہا ہے باجی. جی باجی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. لام قمریہ آ رہا ہے. آگے جی بھائی لام قمریہ آ رہا ہے. آگے واو ساکن سے پہلے پیش ہے. یہ بھی واو مدہ ہے. اس کو 2 رکعت لمبا کریں گے. آگے نون کو سکون دے دیں گے. یہاں پہ ہوگی مد عارض باب سکون عارض اور وقف بالاسکان بھی ہو جائے گا باجی. حرکات کتنی ہوگی؟ جی باجی کتنی حرکات کریں گے آپ وقف کر کے؟ باجی 2 4 یا 6 بہتر ہے باجی. اوکے. اور آپ سب کو بتاؤں کہ جتنے بھی سٹاپ ہیں زیادہ تر سارے وقف بالاسکان ہی ہوتے ہیں. سارے ہی. ایون یہاں بھی هو الابتر وقف بالاسکان الکوثر وقف بالاسکان. یہاں پہ را کے اوپر پہلے سے سکون ہے تو محض ہے. باقی سب جتنے بھی ہیں کامن سارے وقف بالاسکان ہیں. اتنا وہ اس کی خاص وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے سب کے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھے.